یہ خندق منار ہوٹل، یہ مرزا ٹور اینڈ ٹریول کا ہے اور یہ انٹری کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابراہم کی دنیا بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے عمرہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور ان کے بال کتنی دیر میں آ رہی ہے؟ ارے واہ یس دیکھا صحیح ہے. ہم لوگ ڈبے میں نہیں جاتا، میں نیچے ہی رہتا. آگے کی چاروں اور ایک جسٹ اور ہم لوگوں نے آگے کی سیٹ. ہم لوگ یوں گاڑی بس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ابے رک جا یار. صحیح ہے، رکے نہیں رہا. بڑا مشکل کام ہے بھیا ولاگنگ. اور ہم لوگ منار نا ہاں ہاں یس یس تھینک یو. چلو اوپر چلو بھائی. آگے کی سیٹ ہے ہی نہیں. یہ بیٹھتے پھر دو یہ ٹھیک ہے. سیٹ ہے آپ لے لیجیے ایک بس ہمارا ہو جائے گا. 5 لوگ ہیں نا. اچھا اس میں پانی رہے گا. میں اور ابھی پوری مسالی ہے کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ ہیں بول تو دیا تو اسٹارٹنگ میں بول دیا کیونکہ زیارت کے لیے جا رہے آج ہم لوگ. اور بہت دیر بعد آئی ہے. یہ آئی ہے کچھ آنے کی اس کو 7:30 پہ اور یہ بھی 9:23 پہ ملی ہم لوگوں کو. کیا ہو گیا؟ آلموسٹ 2 گھنٹے لیٹ ملی. میں کیا وہی بناتے ہیں. پہلے بتایا تھا ہم لوگ پیمنٹ کرنی پڑتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے بس چینج کر دیا اور ہم لوگ کو اپنی ہی بس واپس سے مل گیا اور ہم لوگ یہاں پر کہاں بیٹھے اپنی ہیں؟ بس نہیں ہے یہ دوسری کمپنی سے ہے. نہیں. یہ دوسری بس ہے. یہ نہیں وہی والی ہے سیم بس نہیں ہے. اور یہ ہم لوگوں نے بس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہم لوگ سب لوگ آگے چلے مما گئے. کیونکہ اس میں وہ الجھا ہوا تھا. اور کیا کر رہے ہو؟ صاف آ رہا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. کیسے ہیں ایسا ورلڈ ٹھیک ٹھاک؟ مرزا ٹور اینڈ ٹریول کے آپ زائرین ہیں مکہ المکرمہ میں. میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صرف دل کو تسلی دینے والی، دل کو بہلانے والی باتیں. اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہاں پیسوں سے لوگ نہیں آتے. اپنے وسائل کو اپنے سورسز کو استعمال کر کے یہاں نہیں پہنچا جاتا ہے. یہاں صرف وہی چاہتا ہے جس پر اللہ مہربان ہو، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اپنے محلے داروں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے عزیز اقارب کو دیکھیے کہ ان ہزاروں لوگوں میں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو منتخب کیا، اس مقدس سرزمین پر بلایا اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائی. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. گاڑی کے اندر بزرگ موجود ہیں. اگر ماضی میں جائیں تو آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے محلے داروں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے کہ ان میں بہت سارے لوگ آپ کی نظروں میں ایسے بھی تھے جو اس مقدس سرزمین پر آنے کی حسرت، تمنا، خواہش دل میں تھی لیکن آنا نصیب نہیں ہوا. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا. پھر کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ جو آپ کا ہوٹل ہے اس سے لاکھ درجے اچھے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل آپ کے ملک میں مل جائیں گے. ان روڈوں سے اعلیٰ روڈ اس ملک سے آپ کے ملک ہندوستان میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی. ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گی. اگر آپ کے ملک ہندوستان میں دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو خانہ کعبہ نہیں ہے. اگر آپ کے ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہر چیز تو وہاں مل جاتی ہے. اور اسی طرز عمل پر ہم اپنا وقت وہاں پر گزارے تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو جو ماضی میں ہو گیا اس کو بھول جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کی جو ہماری باقی کی زندگی بچ گئی ہے اس کا تہیہ کیجیے کہ اللہ ہماری باقی کی زندگی کے اللہ ہماری حفاظت کرے. ماشاءاللہ آج ہم مکہ کی زیارت پر جا رہے ہیں اور پہلی زیارت جو ہماری ہے وہ ایک بہت ہی قیمتی پہاڑ ہے مکہ المکرمہ میں جس کا نام ہے غار ثور. آپ نے نام سنا ہوگا جبل ثور. وہ مقدس پہاڑ کے جہاں پر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غار
غار کے اندر آپ نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا. کیوں قیام فرمایا؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اسی مکہ المکرمہ میں کیا ہوا کرتا تھا، معصوم بچیاں، مشرکین کے گھروں میں جب لڑکیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو مشرکین کیا کرتے تھے، زمین میں گڑھا کھودتے تھے اور ان معصوم بچیوں کو زندہ دفنا کیا کرتے تھے. اس قدر جہالت کا یہاں پر دور تھا. آج ہم خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے ہیں، اس کو بوسہ دینے کے لیے، چومنے کی خواہش ہے بھائی، خواہش ہے. اور وہاں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، بت رکھے جایا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آیا تو ہر طرف اسی مکہ المکرمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. انبیاء کرام نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. کتنی خوش قسمیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو مشرکین ان کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. تو ان کی مائیں جو ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی، اپنی بچیوں کو پہاڑوں پر لے جاتی تھی اور جتنا ہو سکتا تھا ان کو چھپا کر رکھتی تھی. لیکن یہاں اس طریقے کا ماحول تھا کہ جو کہتے ہیں بھروسہ کرتے تھے کہ جو بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر جایا کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے. ان کو یقین تھا کہ جیسے رکھوا کر جائیں گے ویسے ہی ان کو واپس ملیں گی، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، سیرت سے متاثر ہو کر مشرکین کے جو نوجوان بچے تھے، ینگسٹر، وہ چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. جب دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو مشرکین کے جتنے بھی بڑے سردار تھے وہ پریشان ہوئے، بھائی کسی بھی طریقے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے جائے ورنہ ہماری بت پرستی کو کون کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مشرکین کیا کرتے تھے، راستے میں کانٹے پھینک دیا کرتے تھے. آپ نے اف تک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، ایک مشرک نے کیا کیا، اونٹ کی اوجڑی غلاظت سے بھری آپ کی پیٹھ پر رکھ دی، آپ نے اف تک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول. یہ غار ثور کا راستہ ہے. کہاں کا راستہ ہے یہ؟ غار ثور ہے یہ. یہاں رکیں گے، آپ کو باہر بھی کھانا ہے. نہیں تمہارا کلے جاؤں میں ایسے کرنے لگا ایسے. کیا کرو گے بلا وجہ بس یہ چلانا نہیں ہے. اس کو تو بالکل ٹچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ڈرائیور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جاؤ رکھ کر آؤ. جاؤ جاؤ رکھ دو یہیں رکھ دو، نیچے ہی رکھ دو، یہیں سامنے رکھ دو، یہیں. ہاں چلو. دیکھیے یہ وہ قیمتی مقدس پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ثور. جبل کا مطلب پہاڑ، ثور کا مطلب غار، وہ اوپر ہے. اور لوگوں کی آمد و رفت آپ دیکھیں ان درختوں کے پیچھے سفید لباس میں مرد حضرات اور کالے لباس میں خواتین آپ کو اوپر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. آئے جی سب کو نظر. اور اسی پہاڑ پر سب سے اوپر دیکھیں ایک بہت بڑا آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان میں اسپیس بھی ہے، خلا بھی نظر آ رہا ہے. اس کے اندر وہ قیمتی مقدس غار ہے کہ جہاں پر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں آپ نے یہاں پر قیام فرمایا. اب صرف 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، دیر بھی بہت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تو مشرکین نے کیا کیا، آپ کو بہت ستایا. ساری بات سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکالیف دینا شروع کر دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے انہوں نے آپ کو اکٹھا کیا اور آپ سے عرض کی کہ دیکھیں آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں اور مکہ المکرمہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں. تو جتنے بھی بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ ان کو کہیں پر بھی چھوڑ دیں گے. ان کے دیوانے
جہاں بھی یہ جائیں گے لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے. ایسی پرکشش شخصیت تھی. تو بیچ میں شیطان موجود تھا. تو شیطان نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین نہ پھیلے تو ایسا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, ان کو شہید کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی. کار نکلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا اور ان کو کہا کہ علی آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے, صبح اٹھنا ہے. اور یہ جو آپ کا ہوٹل ہے شارع ہجرہ, پورے مکہ کی سرزمین پہ شارع ہجرہ ایک ہی راستہ اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور آپ کی ہوٹل کی بیک سائڈ پہ صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے. عمومی زبان میں اس کو کہتے ہیں صحابہ کی بستیاں, جہاں پہ رہا کرتے تھے. اور مکہ میں آپ جائیں, ہلٹن ٹاور مشہور ہوٹل ہے, اس کے نیچے رائٹ سائڈ پہ KFC فاسٹ فوڈ کی دکان ہے اور اس کے اپوزٹ رولیکس گھڑی کا شو روم ہے. اس کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ایک مسجد آج بھی موجود ہے. اور وہ مقدس قیمتی مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا ہے. تو یہ جو آپ کا ہوٹل ہے یہ شارع ہجرہ روڈ پر واقع ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گھر بلایا, ان کو وہاں پر امان سے سپورٹ کی. اور وہاں سے جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت وہاں سے پیدل ہم یہاں جی جی چلیے آپ تو بعد میں بات کریں گے. کہا کیا کرنا چلیے کیا کر رہے ہو 4 دوائی کتنے ہاں یہی مین ہے. پکڑ لیجیے آئیے پکڑ لیجیے. آرام گاڑی میں بھیج دیے تھے. چلو بن گیا. ہاں اسی بھی بیگ میں ڈال دو. بنا لیا وہاں کا ہی بنا لیا. ہم نے پورا پیڑ ہی اٹھا لیا. مل رہی ہے نا, ایسی چیز کہاں ملے گی, وہی تو بات ہے. اس میں بیگ میں ڈال دو. یہ بھی لے لینا نشاد, تھوڑا سا یہ لے لینا. چیز نہیں ملے گی, بات صحیح ہے. بہت سی چیزیں نہیں. یہ لے لیجیے یہاں کا پتھر. تو یہ پورا ایک ہی ایریا ہے نا, بس ختم بس. ہاں یہ پتھر لے لیجیے, یہ ایک ہی تو ایریا سارا ہے. اب وہاں نہیں جا سکتے تو کم سے کم یہ لڑکی سے ہاں آپ مت جائیے گا.
तो गाइस इस पहाड़ी का नाम है जबल सौर। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आके स्टे किए हुए थे जब वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब इंजरी हो गई थी तब, और यहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स भी होंगे। एंड अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी उग गए थे पहले के टाइम से, और बहुत ऊपर वो जाके वहाँ पे रुके थे। बहुत चलना पड़ता है, अभी तो हम लोग थोड़ा सा भी चलने पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन वो उतनी ऊपर पहाड़ी पे गए थे तो उनको वो कितने ज़्यादा थके होंगे। और हम लोगों ने यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया है और हम लोग यहाँ से हम लोग को लगता है मिल जाएंगे गारे हेरा निकल चुके हैं दूसरी गार के लिए। दूसरी गार के लिए देखें वहाँ हम लोग चलते हैं, है ना। और ये अब तक की सबसे बेस्ट ब्लॉगिंग है। आप लोगों की तवज्जो चाहिए भाई, दुरूद पाक की आवाज़ नहीं आई, तवज्जो चाहिए आप लोगों की भाई। अपनी तवज्जो को वापस गाड़ी में ले आए, ज़हन जहाँ भी घूम रहा है वापस गाड़ी में आ जाए जी। मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। तो 4 टुकड़े हो जाते हैं इसके। अच्छा हाँ, तो ठीक है, एक दे दिए हम लोग हो जाए। वो देखिए मेरी घड़ी को, वो देखे कैसे बना हुआ है। बहुत शानदार। ये लीजिए क्रिस क्रॉस वाला। ये हमारी पहली ज़ियारत थी, और पहली ज़ियारत हमारी कौन सी थी? घर आप जाएंगे, बच्चे आपसे पूछेंगे, दोस्त अहबाब पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, कोई अपनी बहन से, कोई भाई से, कोई नानी से, कोई चचा से, भाई क्या देख कर आए। अली भाई पानी है ना? अली भाई आपके लेफ्ट साइड पे ये टावर आपको नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे जो बिल्डिंग नजर आ रही है। हज के मौके पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हज पर आते हैं, आपके लेफ्ट साइड पे टावर नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं, आपके राइट साइड पे नजर आ रही है। ये सब के सब वो होटल्स हैं कि यहाँ पर हज के मौके पर लोग, यहाँ पर हज के मौके पर जब लोग आते हैं तो उनको यहाँ पर क्या करवाया जाता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और दीगर ममालिक के लोग भी इन्हीं होटल्स में क्या करते हैं। और ये जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं, इन्हीं रास्तों पर एहराम की हालत में लोग मिना में पहुँचते हैं, अरफात में पहुँचते हैं, और उनके जब वजूद के ऊपर एहराम होता है तो उनकी ज़ुबान पे जो अल्फाज होते हैं वो होते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सदाए बुलंद। मेरी बहनें मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, नौजवान साथी मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन्हीं रास्तों का मुसाफिर बनाए, हम भी एहराम की हालत में मिना में पहुँचे, मुज़दलिफा में। रिवायात में क्या है कि जिस महफिल में, जिस मजलिस में 40 से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, जिस महफिल में, जिस मजलिस में 40 से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, उसमें कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा भी मौजूद होता है, और जब वो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। क्या पता कौन सी मेरी बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग हज की दुआ कर ले, कोई मग़फ़िरत की दुआ कर ले, कोई बार बार आने की दुआ कर ले, और अल्लाह उसकी आमीन के सदक़े हम सब की दुआओं को कबूल कर ले। आमीन। आप यकीन जानिए, वहाँ जब बात कर रहे थे तो एक साथी की रोने की आवाज़, उसके आंसू जो निकले, तो कबूल फरमाया और अल्लाह हम सब की आमीन। आगे जा रहे हैं, आगे एक घर आपको दिखाना है मक्का मुकरमा में, कारी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस साहब इमाम काबा। अभी आपको एक घर दिखाना है मक्का मुकरमा में, हरम के इंचार्ज हैं। कोई भी मामलात होते हैं, सारी की सारी जो भी बातचीत होती है उसको उनकी मर्जी से तय किया जाता है। कारी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, आपने यकीनन नाम सुना होगा, और ऐसी खूबसूरत उनकी आवाज़ है, इतना दिलकश कुरान पाक पढ़ते हैं कि इंसान जितना मर्जी डिप्रेशन में हो, जितना मर्जी बेसकून हो, बाप बाप हो जाता है। अभी आपको उनका घर दिखाना है, राइट साइड में उनका घर आएगा।
قرآن پاک کے اندر. اور آج یقیناً ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے. کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں بلکہ مہینے گزر جاتے ہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. ایسا ہے. لیکن آج ہم مقدس سفر پر نکلے ہیں. ایک اسلامی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے جامعہ ام القرا. دنیا کی 5ویں بڑی دینی درسگاہ ہے. سب سے بڑی مدینہ المنورہ میں, دوسری آپ کے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک بہت سی دینی درسگاہ ہے, تیسری ملیشیا میں, چوتھی انڈونیشیا میں, اور 5ویں یہ مکہ المکرمہ میں جامعہ ام القرا کے نام سے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ ہے, ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. جامعہ ام القرا بہت بڑے اس کے ہاسٹلز ہیں, بہت ہی اعلیٰ کھانا, بہت فیسلٹیز سعودی حکومت دیتی ہے. اور دنیا کے کونے کونے سے بچے یہاں پر حافظ قرآن, عالم دین, قاری بننے کے لیے اس وقت یہاں پر زیر تعلیم ہے. اور آپ کے ملک ہندوستان سے ایک باعمل حافظ قرآن 40 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا, چیخ و پکار ہوگی, تو وہاں پر جو ایک باعمل حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کے سروں پر سونے کے تاج ہوں گے, اور لوگ حیرت بھری نگاہ سے دیکھیں گے, پوچھیں گے یہ چمکتے چہرے کس کے ہیں, تو بتایا جائے گا کہ یہ ایک باعمل حافظ قرآن کے والدین ہیں. اور ایک باعمل حافظ قرآن 40 لوگ جو اس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی بخشش. آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سب کا سب میدان عرفات, اور میدان عرفات اتنا وسیع رقبہ ہے کہ 3 سے 3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کونے سے آخری کونے تک پیدل چلنے کے لیے. اتنا بڑا یہ میدان عرفات. اور میدان عرفات کی 3 اہمیت ہے. 3 سب سے پہلے کہ اس میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. وقوف عرفہ کا دن جو قیام کرنا ہے, خطبہ سننے کا جو دن ہوتا ہے وہ میدان عرفات میں قیام کرنے کا دن. دوسرا, اسی میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جبل رحمت, جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کہ اللہ نے ملاقات کروائی, اور جب انہوں نے دعائیں مانگی اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اور تیسرا, مرنے کے بعد ہم سب نے ادھر ہی اکٹھے ہونا ہے. ہمارا جو حساب کتاب کا دن ہوگا وہ یہاں ہوگا. حشر کا جو میدان لگے گا وہ میدان عرفات میں لگے گا. آج نصیبوں سے یہاں پر پہنچے ہیں, دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں لوگ بخشش کے لیے آتے ہیں, مغفرت کی تمنائیں لے کر آتے ہیں, گناہوں سے پاک ہو کر یہاں سے واپس جاتے ہیں. ہم بھی اسی مقدس سفر پر نکلے ہیں. سچے دل سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو بھائی استغفار کی تسبیح پڑھتے چلیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو یہ سارے کا سارا رائٹ سائڈ پہ ایریا جو ہے یہ کون سا ہے؟ عرفات کا میدان ہے. آگے ہم جا رہے ہیں مسجد نمرہ میں. آپ نے نام سنا ہوگا مسجد نمرہ کا. یہ بھی بہت اہمیت کی حامل مسجد ہے. اس مسجد کی بھی بہت بڑی, وہ اس لیے کہ مسجد نمرہ میں امام صاحب آتے ہیں حج کا خطبہ دینے کے لیے. یہ مسجد پورا سال بند ہے. ایک سال کے اندر اس اسلامی سال میں 355 دن ہوتے ہیں اسلامی سال میں, اور عیسوی سال میں 365 دن. تو یہ مسجد بند ہے. ہم یہاں جائیں گے اور یہاں جا کر 2 رکعت نفل تحیت المسجد ادا کریں گے, حج کی دعائیں کریں گے, مغفرت کی دعائیں کریں گے. یہ مسجد عموماً پورا سال بند ہوتی ہے, لیکن عمرے پر جب لوگ آتے ہیں تو وہ یہ ضرور فورس کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں وہاں ضرور لے کر جائیں. عموماً یہاں گاڑیاں نہیں آتی, لیکن جو خواہش رکھتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. تو اس مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ مسجد ہے, مسجد کون سی؟ مسجد نمرہ. 64 اس کے دروازے ہیں, 64 2 اس کے مین بڑے گیٹ ہیں, اور یہ مسجد پورا سال بند ہے. 3.5 بس ہونے کے لیے تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اندر جانے کا موقع مل جائے, لیکن نہیں ملتا تو سب کے سب یہیں پر قیام کرتے ہیں. یہ لیفٹ ہینڈ پہ مسجد نمرہ ہے, یہاں رکے. اینڈ گائز ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک مسجد کی طرف. اینڈ آلریڈی یہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں. اینڈ آپ لوگ آگے کا ویو انجوائے کریے. اینڈ ہوپ لائک دس ولاگ. اف یو ڈیڈ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ود فرینڈس. بائے بائے. اور اس کا پارٹ 2 جلدی ہی آنے والا ہے, تو ٹو بی کنٹینیوڈ. بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ حج کا خطبہ سنتے ہیں, جس کو جہاں موقع ملے. تو مسجد نمرہ ہم آگے ہیں, یہاں رکیں گے 10 منٹ, 2 رکعت نفل تحیت المسجد ادا کریں گے. یہ لیفٹ ہینڈ پہ بہت